رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فرمان ہے کہ میں ہر مسلمان کے لیے پسند کرتا ہوں کہ وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر کثرت سے درود پاک پڑھے، بیٹھتے اٹھتے جاگتے سوتے ہو الہی میرا شعار درود، دل میں جلوے بسے ہوئے ہیں تیرے، لب سے جاری ہو بار بار درود، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں چند باتیں تمہیدی طور پر عرض کرتا ہوں، اس کے بعد انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم اپنے مبلغین کی طرف بڑھیں گے اور ان سے جو ہے وہ آج ہم برکت والے مہینے جو ہمارا سلسلہ ہے اس میں ماہ شعبان المعظم کے متعلق یہ سماعت کریں گے۔ مدنی چینل کے ناظرین، شعبان کا مہینہ چونکہ رمضان سے پہلے آتا ہے، لہٰذا جس طرح ماہ رمضان میں روزے اور تلاوت قرآن کا حکم ہے، اسی طرح ماہ شعبان میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے کہ روزے رکھے جائیں اور تلاوت قرآن کی جائے تاکہ استقبال رمضان کی تیاری ہو جائے اور نفس کو عبادات کی عادت ہو جائے۔ شعبان المعظم یہ اسلامی سال کا 8واں مہینہ ہے جو رجب المرجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں یہ ہے۔ یہ ان 5 مہینوں میں سے پہلا مہینہ ہے جس کا چاند دیکھنا واجب کفایہ ہے۔ جی ہاں، وہ 5 مہینے یہ ہیں: نمبر 1 شعبان المعظم، دوسرا رمضان المبارک، تیسرا شوال المکرم، چوتھا ذوالقعدۃ الحرام اور 5واں ذوالحجۃ الحرام، کہ ان مہینوں کے چاند دیکھنا یہ واجب کفایہ ہے۔ اسی مبارک مہینے کے اندر آیت درود جو ہم ہر دعا کے اندر پڑھتے ہیں، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آیت درود بھی اسی مہینے کے اندر یہ نازل ہوئی۔ تو آئیے سب سے پہلے، چونکہ سلسلے کی ابتدا بھی درود پاک کی فضیلت سے ہی ہوتی ہے، تو ہم سید شاکب صاحب سے پوچھتے ہیں کہ اس مہینے کے اندر جو آیت درود نازل ہوئی، تو کیا اس مہینے میں خاص طور پر درود پاک پڑھنے کے کوئی فضائل بزرگان دین سے مروی ہوں تو یہ ارشاد فرمائیں۔ جی حضور۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ شعبان المعظم یقیناً انتہائی برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور یہ کیوں نہ ہو کہ اسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ فرمایا ہے۔ سبحان اللہ۔ کہا کہ شعبان میرا مہینہ ہے، یعنی جب کہہ دیا نبی پاک علیہ السلام کا مہینہ ہے، پھر اس ایک بات تو یہ پتہ چلی کہ یہ درود خوانی کا بھی مہینہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جہاں پر یہ دیگر عبادات کا مہینہ ہے، وہیں پر یہ درود خوانی کا، قرآن خوانی کا بھی مہینہ ہے۔ کیا بات ہے۔ اور اس ماہ مبارک میں عشاقان مصطفیٰ یقیناً وہ درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھتے ہیں۔ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شعبان المعظم میں روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کوئی روزانہ 700 مرتبہ درود پاک پڑھے، امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اللہ کریم کچھ فرشتے مقرر فرمائے گا، سبحان اللہ، کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتے مقرر فرما دے گا جو اس درود پاک کو نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچائیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایک تو پروٹوکول دیکھیے کہ جب بندہ درود پاک پڑھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ فرشتوں کو مقرر فرمائے اور وہ فرشتے یہ درود پاک نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں لے کر جائیں گے، اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک خوش ہوگی۔ یعنی کہ یوں کہیے کہ درود پاک پڑھیں، نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کو خوشی ہوتی ہے۔ یہیں پر بس نہیں ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کی روح مبارک کو خوشی ہوتی ہے، اس سے آگے اور بھی کرم کیا ہوتا ہے وہ بھی سنیے۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر اللہ پاک ان فرشتوں کو حکم دے گا، ان فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس درود پڑھنے والے کے لیے قیامت تک دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ یوں بخشش کا یہ ایک ذریعہ ہے، بخشش کا ایک سامان ہے کہ اگر ہم
اس ماہ مبارک میں درود پاک کی کثرت کرتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہاں پر ایک بات سوچنے کی ہے کہ اکثر و بیشتر ہم مبلغین سے سنتے رہتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر درود پاک پڑھنے کی یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے، یہ فضیلت ہے۔ غور کیجئے کہ ہم درود پاک کتنا پڑھتے ہیں، اور کیا ہم نے اپنے ڈبل 12 گھنٹوں میں، 24 گھنٹوں میں، دن اور رات میں کوئی ایک ٹائم مختص کیا ہے کہ اس ٹائم میں نے اور کوئی کام نہیں کرنا، فقط اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا ہے؟ اور ایک مرتبہ سوال کیجئے گا اپنے آپ سے کہ ہم نے آخری مرتبہ ایک دن میں 1000 مرتبہ یا 700 مرتبہ درود پاک کب پڑھا تھا؟ کسی کا جواب یہ آئے کہ پچھلے ہفتے پڑھا، کسی کا جواب آئے گا 1 ماہ پہلے پڑھا تھا، کسی کا جواب آئے رمضان میں، اور شاید کہ کسی کا جواب یہ بھی آئے گا کہ مجھے یاد ہی نہیں ہے۔ اللہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کا جواب یہ آئے کہ ہمیں یاد نہیں ہے، تو وہ ڈر جائے کہ ہمیں اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا ہے۔ اور ماہ شعبان المعظم تو یہ وہ مہینہ ہے کہ جو شفاعت کا مہینہ ہے۔ اس میں تو اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 13 تاریخ کو شعبان کی 13 تاریخ کو اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ میری امت کی شفاعت کو قبول فرما لے، میری شفاعت میرے امت کے حق میں قبول فرما لے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1/3 کے حق میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا کو قبول فرمایا۔ 14 کو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کی دعا۔ یوں سمجھیے کہ میرے اور آپ کے لیے حضور دعائیں فرما رہے ہیں، فرمایا کہ آدھی امت کے حق میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت کی دعا یہ قبول ہوئی۔ پھر 15ویں شعبان کو پھر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری امت کے حق میں جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے شفاعت کی دعا مانگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول فرمائی۔ تو ہم نے تو یہ شفاعت کروانی ہے، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، دامن مصطفیٰ ہم نے پکڑنا ہے۔ تو یوں شفاعت کا مہینہ بھی ہے، برکتوں والا مہینہ بھی ہے، اور جو 700 مرتبہ درود پاک پڑھے مبارک مہینے میں، تو قیامت تک اللہ تبارک و تعالیٰ ان فرشتوں سے مغفرت کی دعائیں کرواتا رہے گا۔ تو اللہ ہمیں یہ مبارک مہینے کی قدر بھی نصیب فرمائے، اور خوب زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویسے دیر بھی کتنی لگتی ہے؟ اگر آتے جاتے اپنے کام کاج پر آتے جاتے معمول بنائیں، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ عدد بھی پورا ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ قربان بھائی تشریف فرمائیں۔ جی قربان بھائی، تو سب سے پہلے ہم نے آغاز درود پاک سے کیا، تو درود پاک کے حوالے سے ہر عاشق کے اپنے اپنے ماشاءاللہ جذبات ہوتے ہیں، کیا فرماتے ہیں حضرت آپ؟ حضرت جیسے کہ ثاقب بھائی نے ارشاد فرمایا نا کہ درود پاک پڑھنے سے نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ شفیع امت صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کو بے حد خوشی ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، اس خوشی کو آپ اس حدیث پاک سے سمجھیے۔ کیا بات، القول البدی کی حدیث پاک ہے۔ جی جی اچھا، اسی سے ملتی جلتی ایک روایت جو ہے وہ سنن نسائی میں بھی موجود۔ صحیح، میں القول البدی کی حدیث مبارک سنا رہا ہوں۔ سیدنا ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن دربار نبوت میں حاضر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم، تو میں نے اپنے آقا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا خوش سبحان اللہ، اور اتنا حشاش بشاش دیکھا کہ میں نے ایسا کبھی نہیں دیکھا۔ اللہ اللہ، میں نے سبب دریافت کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا خوش، ایسا حشاش بشاش میں نے آپ کو نہیں دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ جناب احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میں کیوں خوش نہ ہوں، اللہ، میں کیوں حشاش بشاش نہ ہوں کہ ابھی بھی میرے پاس سے جبرائیل علیہ السلام یہ پیغام دے کر گئے ہیں اللہ اللہ، کہ اللہ فرماتا ہے اے محبوب کیا آپ اس بات پر راضی نہیں کہ آپ کو امتی آپ پر ایک بار درود پاک پڑھے تو میں اور میرے فرشتے اس پر 10 رحمتیں بھیجیں، کیا بات ہے، اور میں اس کے 10 گناہ مٹا دوں، سبحان اللہ سبحان اللہ، اور اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ دوں، سبحان اللہ، اور جو ایک مرتبہ سلام پڑھے تو میں اس پر 10 بار سلام بھیجوں۔ کیا بات ہے، لہذا سبحان اللہ، فضیلت بتانے کے بعد فرمایا لہذا آپ اپنی امت کو اس بات کی خوشخبری سنا دیجئے اور ساتھ یہ بھی بتا دیجئے کہ اے امت اب تمہاری مرضی، تم درود کم پڑھو یا زیادہ۔ وہی بات یہ جو ثاقب بھائی نے ارشاد فرمایا نا کہ ہم یہ غور کریں کہ ہم نے آخری بار درود کب پڑھا تھا۔ اللہ، کسی کو تو یہ یاد آئے گا کہ اتنا عرصہ پہلے، کسی کو یہ بھی یاد نہیں آئے گا کہ میں نے پڑھا کب تھا۔ اب دیکھیے وہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کے ہم پر اتنے احسانات ہیں، صحیح، علماء کرام نے جہاں درود شریف کے متعلق حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کو بیان کیا ہے، قرآن پاک کی جو آیت آپ نے پڑھی جس کا نزول شعبان میں ہوا ہے اس کو بیان کیا،
اس کے ساتھ درود شریف پڑھنے کی حکمتوں کو بھی بیان کیا. سبحان اللہ. ان حکمتوں میں سے ایک حکمت یہ بھی بیان کی کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھنا امت پر جو مقرر کیا گیا اس کی وجہ یہ ہے کہ حضور کے ہم پر بہت احسانات ہیں سبحان اللہ. اور ہم ان احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے. اللہ. کیسے دے سکتے؟ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا احسانات ہیں، ایک احسان کوئی لے کے بیٹھ جائے تو وہ واقعی نہیں دے سکتے اس کا بدلہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کے شکرانے میں اس امت پر درود کو لازم قرار دے دیا. کیا بات ہے. کہ بندہ درود پڑھے اور حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احسانات کا شکریہ ادا کرے. میں یہاں پر امام اہل سنت نے اشعار کی صورت میں حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیہ درود و سلام پیش کیا ہے. کیا بات. کچھ میں اشعار سناتا ہوں. جی جی جی. الحمدللہ ہم ویسے بھی سنتے رہتے ہیں. صحیح. امام اہل سنت فرماتے ہیں کعبے کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، ہائے ہائے ہائے. طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، شافع روز جزا تم پہ کروڑوں درود. القابات بھی یوز ہو رہے اور کیا درود شریف بھیجا جا رہا ہے. دافع جملہ بلا تم پہ کروڑوں درود، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام. یہ سلام پڑھا جا رہا ہے. شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، شہریار ارم تاجدار حرم نو بہار شفاعت پہ لاکھوں سلام، شب اسرا کے دولہا پہ دائم درود، نو شہ بزم جنت پہ لاکھوں سلام. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکت تو ہوستی ہے کہ بندہ اشعار کی صورت میں عربی کے اندر جو درود ہے ویسے چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر خوب بڑھ چڑھ کر درود و سلام پیش کرتا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مفتی قاسم صاحب نے جب یہ میں نے آیت درود تفسیر صراط الجنان کے اندر دیکھا اس کی تفسیر تو بڑی پیاری تفسیر مفتی قاسم صاحب نے اس آیت کے تحت کے لکھی ہے. اس میں مجھے ایک بات القول البدی کی بڑی اچھی لگی، میں چاہتا ہوں کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ امام سہل بن محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ارشاد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی کے ساتھ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو شرف بخشا ہے وہ اس شرف سے زیادہ بڑا ہے جو فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کرنے کا حکم دے کر حضرت آدم علیہ السلام کو بخشا تھا. جی ہاں، اللہ اکبر. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرشتوں کے ساتھ سجدے میں شریک ہونا یہ ممکن ہی نہیں، جبکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر درود بھیجنے کی خود اللہ تعالیٰ نے اپنے متعلق خبر دی ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اور پھر فرشتوں کے متعلق خبر دی ہے. بس اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو شرف حاصل ہو وہ اس شرف سے بڑھ کر ہے جو صرف فرشتوں سے حاصل ہو. سبحان اللہ. اور اللہ تعالیٰ اس شرف کو عطا فرمانے میں شریک نہ ہو. اللہ اکبر. بڑا ہی پیارا مہینہ آنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ درود پاک کی ہم سب کو اس کی کثرت کی توفیق عطا فرمائے. اچھا، یہ اس طرف بڑھتے ہیں کہ شعبان المعظم بڑا پیارا مہینہ ہے اور الحمدللہ ہمارے بزرگان دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ علم اور فضل عطا فرمایا کہ ایک ایک یوں سمجھیے کہ مہینے کی حکمتیں بیان کی، اس مہینے کے لفظوں کی بھی حکمتیں بیان کی. تو سید ثاقب شاہ صاحب آپ ارشاد فرمائیں کہ شعبان المعظم یہ سرکار علیہ السلام کا مہینہ ہے. اسے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ شعبان میرا مہینہ ہے. تو اس کی کوئی خاص وجہ ہے یا شعبان کو شعبان کہنے کی کوئی وجوہات ہوں تو ارشاد فرمائیں. شعبان شعبن سے بنا ہے، ٹھیک ہے، جس کے معنی ہے گھاٹی. صحیح. گھاٹی اصل ہوتا ہے پہاڑوں کے درمیان راستہ. تو چونکہ اس ماہ مبارک میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، سبحان اللہ، رحمتوں اور برکتوں کا خیر کا راستہ بنتا ہے، اس لیے اسے شعبان کہتے ہیں. کیا بات ہے. اور ایک اس کا معنی جو ہے شعبان کو اس لیے بھی شعبان کہتے ہیں، نبی پاک علیہ السلام نے خود اس کا ایک سبب بھی بیان فرمایا کہ شعبان کو شعبان کیوں کہتے ہیں. حضور فرماتے ہیں کہ اس میں روزہ رکھنے والوں کے لیے بہت سی بھلائیاں شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، اللہ شاخوں کی طرح پھوٹتی ہیں، یہاں تک کہ وہ جنت میں جا پہنچتا ہے. اس وجہ سے بھی اس شعبان کو شعبان المعظم کہا جاتا ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اچھا، یہ آپ نے دیکھا ہے کہ حضرت امام رافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے جو ہمارے سید ثاقب شاہ صاحب نے یہ بیان فرمائی. تو فرمائے کہ اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ ماہ شعبان میں مسلمان ذکر و اذکار، نیکیوں اور قرآن پاک کی تلاوت کی طرف مائل ہو جاتے ہیں، اور در حقیقت یہ کیا ہے، یہ رمضان المبارک کی
تیاری کے حوالے سے کیوں سمجھے کہ یہ مہینہ ہے. جی قربان بھائی، آپ اس میں کیا ایڈ فرمائیں گے؟ کوئی شعبان کے حروف کی برکتیں ہیں، کوئی ایسا دیگر کوئی بات سنائیں. اللہ اکبر. یہ شعبان المعظم تو آپ دیکھیے کہ رجب حرمت والا مہینہ ہے، صحیح اس کے بعد شعبان آ رہا ہے. صحیح. رمضان جسے کہا ہے کہ یہ بندوں کا مہینہ ہے، اس میں روزے ہیں، ہم پر انعامات احسانات اکرامات کی کیا کیا بارش ہے. سبحان اللہ. ایک ایک سجدے کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، ایک ایک روزے کا ثواب کہاں سے کہاں تک، نماز کا ثواب کتنا بڑھ جاتا ہے، نفل کا ثواب فرض کے برابر، فرض کا ثواب 70 گنا. ان دونوں کے درمیان میں یہ مہینہ آ رہا ہے. صحیح. یہ جو حدیث پاک ہے نا، حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کہ شعبان میرا مہینہ ہے. صحیح. دیکھیے، ایک یہ ہے کہ کسی کی اولاد ہے اور وہ اولاد کہتی ہے کہ یہ میرے والد ہیں. ٹھیک ہے. بہت ساری اولاد ہے، 10 بچے ہیں کسی کے. اور ایک یہ ہے کہ والد کسی بچے کو کہے یہ میرا لال ہے، بیٹا ہے. آہا کیا بات ہے. تو اس بچے کی اہمیت کا اندازہ آپ والد کے جملے سے ہی لگا سکتے ہیں کہ بھئی یہ والد کو کتنا پسند ہے یہ بچہ. صحیح. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مہینے کے بارے میں فرما رہے ہیں، شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، یہ میرا مہینہ ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اس کی کیا اہمیت ہوگی. اور ایک عاشق کے لیے کتنی، یعنی اس کے لیے تو بس یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرمانی کافی ہے نا کہ میرے آقا کا فرمان ہے کہ میرا مہینہ ہے. عاشق کی تو یہاں آنکھیں بند ہو جاتی ہے. سبحان اللہ. آپ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان کے بارے میں فرماتے ہیں کہ میرا مہینہ ہے، اور پھر اپنے عمل کے ذریعے، اپنے ارشادات کے ذریعے یہ میرا مہینہ جو فرمایا نا، اس کا بیان کر رہے ہیں کہ کیسا ہے. سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں شہنشاہ مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. اللہ اکبر. روزے فرض رمضان کے. صحیح ہے. جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شعبان سے ایسی محبت کہ پورے شعبان کے روزے رکھا کرتے تھے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ کو تمام مہینوں میں سے شعبان کے روزے زیادہ پسند ہیں؟ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا اللہ پاک اس مہینے میں پورے سال میں مرنے والوں کے نام لکھتا ہے، اللہ اکبر. اور میں یہ پسند کرتا ہوں کہ مجھے اس حال میں موت آئے کہ میں روزہ دار ہوں. سبحان اللہ. یہ اس مہینے کے اندر 15 شعبان جو شب برات آتی ہے، اس میں فرشتوں کے حوالے جو ہے یہ تمام جو پورے سال کیا کیا ہونے والا ہے وہ ان کے حوالے کیا جاتا ہے. تو حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں روزوں کا کثرت کے ساتھ اہتمام فرما رہے ہیں. ایک اور حدیث پاک میں ہے، سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ حضور جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اس کثرت سے روزے رکھتے ہوئے چلتے تھے کہ ہمیں ایسا لگتا تھا کہ اب آپ بغیر روزے کے نہیں رہیں گے، اللہ اللہ، روزے ہی رکھتے رہیں گے. اللہ اکبر. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے نہ رکھتے تو ہمیں ایسا لگتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے ہی نہیں رکھیں گے، اللہ. لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر روزے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. اس سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے شعبان کی اہمیت کے بارے میں بتایا کہ شعبان کی کتنی اہمیت ہے. اللہ. ارشاد سنیے گا، جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ رمضان کے بعد کون سا روزہ افضل ہے، اللہ اکبر، کون سا روزہ ہے جو رمضان کے بعد افضل ہے، فرمایا رمضان کی تعظیم کے لیے شعبان کا روزہ رکھنا افضل ہے. کیا بات ہے، کیا بات. علماء کرام ارشاد فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات اور ان اعمال کی روشنی میں فرماتے ہیں یہ حکمت ہے ان کے پیچھے اللہ کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے آپ دیکھیے فوراً 30 روزے رکھنے ہیں، سب فرض ہیں، 29 30 جتنا کا بھی مہینہ ہوتا ہے. تراویح کا اہتمام ہے، تلاوت قرآن کریم ہے، ایک دم جو ہے وہ بندہ اس طرف آتا ہے. کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ذریعے ہمیں ترغیب دی، ہمیں اپنے ارشادات کے ذریعے ترغیب دی کہ جب بندہ فرض روزوں سے پہلے شعبان کے روزوں کا اہتمام کرتا ہے اور جب وہ روزے رکھتا ہے، کچھ نہ کچھ روزے رکھتا ہے، تو ہوتا یہ ہے کہ رمضان جن کی عبادت روزے رکھنا اور یہ چیزیں ضروری ہیں، ان سے پہلے بندن کاموں کے لیے کمر بستہ ہو جاتا ہے اور اس کو ان روزوں کی لذت محسوس ہو جاتی ہے. اس کی جو چاشنی ہے نا وہ شعبان میں چکھ لیتا ہے. روزے کی چاشنی کیا ہے؟ وہ دو روزے رکھ کے دیکھتا ہے، وہ کوئی 4 روزے رکھ کے دیکھتا ہے. چاشنی کیا ہے؟ پھر جب رمضان کا مہینہ آتا ہے اس پہ جب یہ بندہ روزے رکھتا ہے اس کو حقیقی الفت، حقیقی چاشنی اور رمضان کے روزوں کا حقیقی مزہ محسوس ہوا کرتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اچھا، میں یہاں پہ یہ چاہ رہا ہوں کہ بڑے اچھے انداز سے ہمارے قربان بھائی نے روزوں کے حوالے سے ہمارا ذہن ہمیں دیا. اچھا، شعبان المعظم امیر سنت نے بہت پرانے رسالہ آقا کا مہینہ میں لکھا تھا کہ لفظ شعبان میں 5 حروف ہیں اور اس کی بھی کتنی پیاری فضیلت ہے کہ شین، عین، با، الف اور نون. فرمایا شین سے مراد جو ہے وہ شرف یعنی بزرگی ہے،
عین سے مراد علو یعنی بلندی ہے، با سے مراد بر یعنی بھلائی اور احسان ہے، الف سے مراد الفت ہے، اور نون سے مراد یہ نور ہے۔ یہ تمام چیزیں اللہ پاک اپنے بندوں کو اس مہینے میں عطا فرماتا ہے۔ اس میں نیکیوں کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، برکتوں کا نزول ہوتا ہے، خطائیں ترک کر دی جاتی ہیں، اور گناہوں کا کفارہ ادا کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، کتنا پیارا شعر ارشاد فرمایا کہ تجھ کو شعبان المعظم کا خدایا واسطہ، بخش دے رب محمد تو میری ہر ایک خطا۔ بلکہ پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان یہ ملتا ہے کہ جب ماہ شعبان آ جائے، یہ مکاشفۃ القلوب میں سیدنا امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اسے لکھا کہ جب ماہ شعبان آ جائے تو اپنے جسموں کو پاکیزہ اور اپنی نیتوں کو اچھی رکھو۔ تو سید ثاقب شاہ صاحب آپ بتائیے کہ ایک طرف یہ معاملہ ہے، ہم کو کوئی ایسا کمپیریزن بتائیں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان کا اس مہینے کے اندر کیا معمول ہوتا تھا، کیونکہ آج کل جو مارکیٹوں میں دیکھا جاتا ہے نا حضرت، ہم تو ظاہر بات ہے اس فیلڈ سے وابستہ ہیں، تو بھائی رمضان کی تیاری کے لیے ساری جو ہے نا وہ بھائی آپ یہ بھر دیں، ٹھیک ہے نا بھائی، یہ مال بھی ہو یہ مال بھی ہو، رمضان میں کسی چیز کی جو ہے نا وہ کمی بیشی نہیں ہونی چاہیے، پورا اپنے کو اس بار جو ہے نا وہ سیزن اویل کرنا ہے، اور 2 سال بڑی تکلیف میں گزرے ہیں، اور بھائی بڑا اس بار ہم نے کام کو آگے بڑھانا ہے، یعنی یہ تیاری ہے کوئی، یعنی اس حوالے سے یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اچھا آپ دیکھیں تو بھائی گھروں کے اندر صفائیاں چل رہی ہیں، سارا کچھ بہت اچھی بات ہے، رمضان سے پہلے کرنا چاہیے، مگر لسٹیں تیار ہو رہی ہیں کہ او بھائی سارے کھانوں سے جو ہے نا اسے بھر دیا جائے، کہ رمضان کے اندر یعنی وہ نہیں کہتے بند پڑے تو نیچے بھی نہ اترنا پڑے، ٹھیک ہے نا، یعنی ساری چیزیں وہ تو کچھ ایسی دودھ دہی ہے کہ وہ لینا پڑتا ہے، وہ نہ لینا تو یہ بھی سب پہلے سے جو ہے نا لے کر رکھ دیا جائے۔ اب تو ایسی سروسز بھی آ گئی ہیں، گھر پہنچا دیں، گھر پہنچا دیتے ہیں، ہاں یہ اس کی بھی پریشانی نہ ہو نا اس کی، ہاں تو اب یہ کہ یہ ایک ہمارا یہ طرز عمل ہے۔ اچھا بھائی کپڑے سلوائے جا رہے ہیں، بھائی رمضان کے بھی آج سے ہی کپڑے دے دو، تو بھائی عید کے بھی آج سے ہی دے دو، پتہ نہیں زندگی ملتی بھی نہیں ملتی، تو یہ ہمارا ٹرینڈ ہے۔ اور ہمارے صحابہ کرام علیہ الرضوان کی تیاری شعبان کے اندر کیا ہوتی تھی حضور؟ اللہ اکبر، آپ نے بڑی زبردست بات فرمائی کہ ایک ہمارا رویہ، ہماری تیاری، ایک ہمارا انداز، اور ایک ہمارے اسلاف کا انداز، ہمارے بزرگان دین کا انداز، اور ہمارے صحابہ کرام کا انداز۔ دیکھیں جو جس سے محبت کرتا ہے پھر وہ ان کی اداؤں کو لیتا ہے، سبحان اللہ، ان کی باتوں کو لیتا ہے، ان کی فرامین کو لیتا ہے۔ صحیح، صحابہ کرام سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے، سبحان اللہ، اہل بیت اطہار سب سے بڑھ کر نبی پاک علیہ السلام سے محبت کرنے والے۔ اب دیکھیں صحابہ کرام کا اس مبارک مہینے میں معمول یہ، چونکہ چاند تو یہ تب سے بھی جب سے دنیا بنی ہے تب سے یہ چاند تو طلوع ہوتا ہی جا رہا ہے، آج بھی کیا قیامت تک یہ چاند طلوع ہوتا رہے گا، لیکن اس ماہ مبارک میں کون کیا کر رہا ہے وہ اس بات کو دیکھیں۔ صحابہ کرام کا عمل کیا ہے؟ صحابہ کرام، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان المعظم کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام سب سے پہلے تو یہ کرتے تلاوت قرآن پاک میں مشغول ہو جاتے۔ اللہ اللہ، آپ کا سب سے پہلا عمل یہ ہوتا کہ وہ تلاوت قرآن پاک میں تلاوت میں مشغول ہو جاتے، اور پھر اپنے اموال کی زکوٰۃ دیتے۔ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے ہم تو پوری لسٹیں بنا رہے ہوتے ہیں کھانے کی کہ ہمیں پاؤں تک نیچے نہ رکھنا پڑے، اور جن پر زکوٰۃ فرض ہوتی ہے تو وہ اپنی لسٹوں میں شاید زکوٰۃ کا نام نہیں آتا ہوگا۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے کہ صحابہ کرام سب سے پہلا کام یہ کرتے تھے، ایک تو قرآن پاک کی تلاوت، پھر اس کے بعد اپنے اموال کی زکوٰۃ نکالا کرتے تھے کہ جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کر دیا کرتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو مسکین لوگ ہیں، جو فقراء ہیں، ان تک ان کا حق پہنچ سکے، وہ ماہ رمضان کی تیاری کر سکیں۔ الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی وجہ سے یہ بھی اللہ نے کرم کیا کہ الحمدللہ رب العالمین، ابھی لوگوں کو ایک ٹرینڈ بن گیا ہے کہ وہ اس کے لیے جو ہے نا وہ کوششیں کر کے پہلے سے ہی فارغ ہو جاتے ہیں۔ الحمدللہ، اچھا کئیوں کے پاس جائیں بھی تو کہتے ہیں کہ بھائی اچھا وہ آپ جلدی جلدی آ گئے، کیونکہ ہم نے تو جو ہے نا وہ تیاری مکمل کر لی ہے، بلکہ کافی حد تک ہم فارغ ہو چکے ہیں ماشاءاللہ۔ جی اچھا آئیے کچھ کالز ہیں تو ان کالز کو بھی لیتے ہیں۔ جی طارق اقبال مصر سے، ماشاءاللہ بہت ہی پیارا سلسلہ، برکتوں والا مہینہ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، بڑے مزہ آ رہا ہے۔ آپ نے درود پاک کی فضیلت بتائی تو ماشاءاللہ روزانہ کا معمول ہے 313 دفعہ درود پاک پڑھنے کا، اللہ پاک قبول کرے، منظور کرے۔ آمین آمین، جزاک اللہ فار یور اپریشیشن، بہت بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو برکت عطا فرمائے۔ آپ مصر میں وہاں پر ہیں اور آپ نے 313 مرتبہ درود شریف ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، اللہ قبول فرمائے۔ تو گزارش یہ کہ اس کو امید ہے کہ انشاءاللہ 700 یہ بڑھا دیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ جی ایک اور کال ہے۔
میرا سوال یہ ہے، کیا درود شریف پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے؟ جزاک اللہ خیر، جواب ارشاد فرما دیں۔ جی، درود پاک پڑھنے سے قرض ادا ہو جاتا ہے؟ کون سے قرض کی بات کر رہے ہیں؟ جو قرضہ مال کا قرض، مال کا وہ قرض۔ اس حوالے سے بہت زبردست واقعات بھی ہیں کہ واقعات تو طویل ہیں، میں مختصر کرتا ہوں کہ ایک صاحب تھے، ان کا قرضہ پھنس گیا اور کوششیں وہ کر رہے تھے، قرض ادا نہیں کر پا رہے تھے، عدالت تک بات گئی، الٹیمیٹم دے دیا بھائی 30 دن میں دینا ہے۔ صحیح ہے۔ اب وہ ایک طرف اپنی صحیح کر رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں، ایک طرف وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، سبحان اللہ۔ محبت کرنے والے تھے، تو کہا کہ ظاہری جو کوشش ہے وہ تو میں کر رہا ہوں، اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر کرم کے لیے میں درود شریف بھی پڑھتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پڑھنا شروع کر دیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہی تو ہیں جو بگڑی بنانے والے ہیں، سبحان اللہ، آپ ہی تو ہیں جن کے صدقے میں آخرت میں بھی بخشے جائیں گے، سبحان اللہ، آپ ہی تو ہیں جو معراج کی شب نہ بھولیں، سبحان اللہ۔ آپ ہی تو ہیں جو ہم گناہ گاروں کا سہارا ہیں۔ یا رسول اللہ، جب ہم آخرت میں آپ کا سہارا ہے تو دنیا میں بھی آپ ہی کا سہارا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسی امید میں، اسی آس میں درود شریف پڑھ رہے ہیں، ہر روز درود شریف پڑھ رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں۔ وہ درود شریف پڑھنے کی جو ہے وہ برکت ظاہر ہوئی کہ الحمدللہ وہ ان کا جو قرضہ ہے وہ ادا ہو گیا۔ اس کا سلسلہ بنا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے اور کہا کہ فلاں بادشاہ کے پاس جاؤ اور وہاں پر ان کو کہو کہ تم اتنا اتنا مجھ پہ درود پڑھتے ہو۔ اور جب جا کے پہلی بار جاتے ہیں کہتے ہیں جواب نہیں ہے، دوسری بار جاتے ہیں، تیسری بار خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں۔ وہ وہاں جا کر جب ان کو کہتے ہیں کہ بھئی نشانی کیا ہے کہ حضور آپ کے خواب میں آئے، اللہ اکبر۔ نشانی یہ ہے کہ یہ فرمایا کہ آپ اتنی مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتے ہیں، اس سے پہلے درود مکمل نہ ہو جائے اس سے پہلے آپ بات نہیں کرتے، اللہ اللہ۔ درود مکمل کرتے ہیں پھر کسی سے بات کرتے ہیں۔ اچھا، حیران رہ جاتا ہے، یہ بات تو مجھے پتا ہے، میرے اللہ کو پتا ہے، اس کے علاوہ تو کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اللہ اکبر۔ اس کو کیسے پتا؟ واقعی میرے آقا نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم میرے درود سنتے بھی ہیں اور واقعی حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کے خواب میں آئے ہیں، تو درود شریف کی برکت ہوئی، اس غریب کا قرضہ بھی ادا ہوا۔ واہ۔ تو بہرحال کوشش اپنی جو ہے وہ مکمل کرنی چاہیے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق اور محبت میں آپ درود شریف پڑھیں، اللہ پاک جو ہے وہ غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دیکھیے کس طرح درود پاک پڑھنے کی برکت سے قرض ادا ہو گیا تھا۔ اسی طرح ماہ شعبان جو ہے یہ تلاوت قرآن کا بھی مہینہ ہے، چنانچہ تابعی بزرگ حضرت سیدنا سلمہ بن کہیل رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان کو تلاوت قرآن کرنے والوں کا مہینہ کہا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا حبیب بن ابو ثابت رحمۃ اللہ تعالی علیہ شعبان کے آنے پر فرماتے یہ قاریوں کا مہینہ ہے۔ سبحان اللہ، کیسی زبردست بات ہے۔ اور اب مساجد میں جائیے بھی تو دیکھتے ہیں کہ رمضان مبارک میں جن کو مصلی سنانا ہے وہ ابھی سے ماشاءاللہ کوششیں یہ کیے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ دعوت اسلامی کی کئی مساجد میں تو خاص طور پر اسلامی بھائی یہ مغرب کے بعد حفاظ کا مدرسہ لگاتے ہیں تاکہ وہ اسلامی بھائی جو ہے نا وہ مطلب ان کے لیے ایسی سہولت ہو جائے کہ وہ اپنا قرآن مجید فرقان حمید یہ درست کر سکیں۔ تو یہ بھی ماشاءاللہ اچھی کوشش ہے، جہاں لگانا چاہیں وہاں اس طرح بھی سلسلہ کریں گے، سارے حفاظ جمع ہوں۔ اچھا، آپ کہیں گے وائی آفٹر مغرب کے بعد کیوں؟ تو اسی لیے چونکہ جو قرآن پاک حفظ کرنے والے اور قاریوں کا اور یہ بزرگوں کا یہ کچھ اس طرح کا فرمانا ہے کہ جو مغرب کے بعد قرآن مجید فرقان حمید پڑھے اور وہ حافظ نہ بنے اس پر حیرت ہے، اور جو مغرب کے بعد نہ پڑھے اور وہ حافظ بن جائے اس پر حیرت ہے کہ وہ کیسے مطلب بن گیا۔ یعنی یہ وہ وقت ہے کہ جس میں یاد کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، یعنی اہمیت بیان کی اس کی اہمیت بیان کی جا رہی ہے کہ یہ بڑا یعنی یہ اہمیت والا وقت ہے کہ جس کے اندر یہ یاد کرنا بہت آسان ہوتا ہے۔ عموماً جتنے بھی یہ حفاظ ہوتے ہیں آپ دیکھیں گے کہ مغرب کے بعد ان کا پکا یہ معمول ہوگا۔ مسجد الحرام، مسجد نبی شریف علیہ صاحبی الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرمائے۔ قرآن پاک مغرب کے بعد کثرت سے ماشاءاللہ آپ کو لوگ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، حفاظ پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اچھا، اسی طریقے سے اگر آپ یہ دیکھیں تو ایک بڑی زبردست شخصیت تھی یہ پاکستان کی، ان کا بھی یہ معمول تھا کہ چاہے کوئی بھی ان کے معاملات ہوں، جتنی بھی مصروفیت ہو، مغرب کی نماز کے بعد پہلے ایک پارہ تلاوت قرآن کریں گے، اس کے بعد یعنی وہ حافظ تھے، اور اس کے بعد جو ہے کوئی اور کام یہ کریں گے۔ پورا سال ان کا یہ معمول تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے۔ ہیں جن کی آپ بات کر رہے ہیں، ایک اور ہستی ان کے بارے میں تو یہ آتا ہے کہ ان کی والدہ کا اور ان کا یہ ذوق اور شوق تھا کہ وہ صبح اٹھتے تھے، سبحان اللہ، نماز فجر پڑھ لی، اب وہ اپنی والدہ کو قرآن پاک کے 5 پارے سنایا کرتے تھے، روزانہ کا معمول تھا۔ اور جب 5 پارے مکمل ہوتے تھے پھر والدہ اور بیٹا ناشتہ کیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، محبت دیکھیں نا، کیا بات ہے۔ اچھا، دوسرا میں ان کے واقعے کے اوپر مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بزرگ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کے بھائی تھے، ان کی والدہ تھی، ان کے گھر میں ہر رات میں ایک قرآن پاک ختم ہوتا، 10 پارے والدہ پڑھتی، 10 پارے دونوں بھائی پڑھتے۔ والدہ کا انتقال ہو گیا تو اب ان بھائیوں نے آدھا قرآن پاک پڑھنا شروع کیا۔ بڑے بھائی بھی انتقال کر گئے
تو چھوٹے بھائی نے پورا قرآن مجید فرقان حمید یہ پڑھنا شروع کیا. چنانچہ ایک مرتبہ جو ان کی جب طبیعت ناساز ہوئی دوسرے بھائی کی، تو انہوں نے اپنے ان کے پاس کوئی ٹھہرے ہوئے تھے، وہ بھی رات کو نوافل پڑھ رہے تھے. انہوں نے ان کو پانی پینے کے لیے آواز دی کہ مجھے پانی یہ پلائیں. تو ہوا یہ کہ وہ نماز ختم کر کے جیسے ہی پانی لے کر آئے تو انہوں نے کہا کہ مجھے تو الحمدللہ پانی پلا دیا. تو کہا میں یہاں پر ہوں، آپ میرے علاوہ تو کوئی یہاں پر نہیں، آپ کو کس نے پانی پلایا؟ فرمایا میرے پاس جبریل امین علیہ السلام یہ تشریف لائے، مجھے پانی پلایا اور فرمایا کہ تمہاری ماں اور تمہارے بھائی یہ بھی جنت کے اعلیٰ درجات کے اندر ہیں، اور جب آپ بھی اس دنیا سے جائیں گے تو آپ کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تلاوت قرآن کی برکت سے اعلیٰ درجات یہ عطا فرمائے گا. اور قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کے حوالے سے کیسی یہ برکت ہے. چنانچہ حضرت سیدنا عمر بن قیس رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ماہ شعبان المعظم کی آمد پر اپنی دکان بند کر دیتے تھے. یا اللہ، یہ اگر جا کے تاجران کو بتائیں تو یہ کہیں گے کہ یہ آپ کیا کہتے ہیں، کہ سنیے، اپنی دکان بند کر دیتے تھے اور تلاوت قرآن کریم کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتے ہیں. اب آپ بتائیں، سارا سال کام کر رہے ہیں اور اس مہینے کے اندر جو ہے وہ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں. تو سید ثاقب شاہ صاحب کچھ اس بارے میں ارشاد فرمائیں کہ ہم کس طرح یہ غفلتوں کو چھوڑیں، کس طرح ہم اہتمام کریں. ہمارا رمضان بعض اوقات لوگ کہتے ہیں رمضان میں وقت ہی نہیں مل پاتا ہے، قرآن پاک ہی پورا نہیں ہو پاتا ہے، ہم قرآن شریف پورا نہیں کر سکتے. تو کیا آپ کو ایسا شیڈیول کچھ بتائیں کہ بھائی اس طرح کریں تو اللہ نے چاہا تو آسانی ہو جائے گی؟ سب سے پہلے تو حاجی فضیل صاحب میں گزارش یہ کروں گا کہ ہمیں قرآن پاک پڑھنے کی افادیت کو یہ سمجھنا ہے. صحیح. نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن پاک جو پڑھے اسے اللہ تبارک و تعالی ہر حرف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتا ہے. میں نہیں کہتا کہ الف لام میم یہ ایک حرف ہے، بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے. یعنی الف لام میم کہنے سے 30 نیکی اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. یہ تو عام دنوں کی بات ہے. اور ماہ رمضان المبارک میں اس کا بھاؤ، نیکیوں کا بھاؤ تو ویسے ہی 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے. وہ ایک نیکی الف کہا تو 70 گنا بڑھا دیا گیا اس کا ثواب، لام کہا تو پھر 70 گنا بڑھا دیا گیا، میم کہا تو پھر 70 گنا بڑھا دیا گیا. نیکیوں کا بھاؤ ہی بڑھا دیا جاتا ہے. اچھا، اب جس طرح چونکہ تاجر کی بات چل رہی تھی تو تجار یہ کوشش ہوتی ہے کہ یار چونکہ لوگوں کا ایک ذوق ہوگا، کپڑے لینے والے وہ ان کو پتہ ہے کہ یار کپڑوں کا سٹاک کم نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اس وقت میں مسلمان عید کی تیاری کریں گے تو کپڑے چاہیے ہوں گے. فروٹ والے اپنی تیاری کریں گے، دال چاول والے اپنی تیاری کریں گے، تو سب اپنی اپنی تیاری کریں گے. تو یوں ہی یہ نیکیوں کا مہینہ، چونکہ رمضان المبارک نیکیوں کا مہینہ آ رہا ہے جو حضور کی امت کا مہینہ ہے، تو اس میں نیکیوں کا بھاؤ ویسے بڑھا دیا جاتا ہے. تو اب ہمیں اپنا ذہن یہ بنانا ہے، جہاں پر ہم دنیا کا مال کمانے کے لیے اتنا سوچتے ہیں وہیں پر ہمیں آخرت کی فکر بھی کرنی ہے، آخرت کی تیاری بھی کرنی ہے. اور نارملی دنوں میں قرآن پاک پڑھیں تو ایک حرف کے بدلے ایک نیکی، اور رمضان میں ایک حرف پڑھیں تو کئی گنا بڑھا کر اللہ پاک اس کا ثواب عطا فرماتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ ہم کیا کریں کہ ٹائم ہی نہیں ملتا کہ ہم قرآن پاک مکمل کر سکیں. دیکھیے، اگر ہم روزانہ کا ایک پارہ یا سوا پارہ پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں کوئی مشکل نہیں ہوگی. ہر نماز کے بعد اگر ہم 2 رکوع پڑھ لیتے ہیں یا ایک پاؤ پڑھ لیتے ہیں تو 4 نمازوں میں ایک پاؤ بھی اگر ہم پڑھتے ہیں تو زیادہ سے زیادہ، جو بہت سلو بھی پڑھتا ہے اسے 15 منٹ لگ جائیں گے. اگر ہم ایک پاؤ پڑھتے ہیں تو یہ 4 نمازوں میں ہی ہمارا یہ کور ہو جائے گا، ایک پارہ ہمارا ایک دن میں مکمل ہو جائے گا. اللہ نے چاہا تو انشاءاللہ 30 دنوں تک ہمارے 30 پارے مکمل ہو جائیں گے. سبب کیا ہے؟ ہم اپنا ذہن بنائیں. فقط ذہن بنانے کی ضرورت ہے. ذہن بن جائے گا تو انشاءاللہ ایک دن میں 2 پارے بھی پڑھنے والے پڑھ لیتے ہیں. پورا قرآن پاک جو دور کیا جاتا ہے. امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ رمضان میں 60 قرآن پاک، سبحان اللہ، ایک یعنی صبح ایک الگ، رات کو ایک الگ، تراویح میں ایک الگ، اللہ اکبر، عید کے دن الگ، ٹھیک ہے، 62 قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. اور قرآن پاک سے اتنا شغف، یہ شعبان المعظم کے مہینے میں آپ کا وصال ہوا، جس جگہ آپ کا وصال ہوا اس جگہ آپ نے 7000 قرآن پاک کے ختم فرمائے. اللہ 7000 ٹائمز. یعنی مدنی چینل کے ناظرین آپ تصور کریں کہ جن کے ہم مقلد ہیں، اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کتنا بلند مقام اور مرتبہ یہ عطا فرمایا ہے. اللہ اکبر. تو آپ دیکھیں کہ ان مہینوں کو عبادت میں گزاریں، اور ہم جیسے لوگ جو ہے وہ کاہلی میں گزاریں. اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اے مبارک وقتوں میں کوتاہی کرنے والے، ان وقتوں کو ضائع کرنے والے اور انہیں برے اعمال سے آلودہ کرنے والے، تو نے کتنے برے کام ان وقتوں کے حوالے کیے. اور بڑی زبردست کتاب اسلامی مہینوں کے فضائل مکتبۃ المدینہ کی ہے. اس میں
کچھ عربی کے اشعار لکھے ہوئے ہیں. میں آپ کو پہلا شعر سناتا ہوں. مدا رجب وما احسن تفی وہذا شہر شعبان المبارکہ، کہ رجب چلا گیا اور تو نے اس میں کوئی نیکی نہیں کی. میں اس بات کا ایک احساس ہونا چاہیے کہ یہ اللہ کا مہینہ جس سے فرمایا گیا کہ اس کا احترام کرو، اللہ تعالیٰ 1000 کرامتوں کے ساتھ تمہارا اکرام فرمائے گا. ہم نے اس مہینے کا احترام ہم نہیں کر سکے. فرمایا کہ اس میں کوئی نیکی نہیں کی اور یہ برکت والا شعبان ہے. اے شعبان کی عظمت سے بے خبر رہ کر ان وقتوں کو ضائع کرنے والے ہوش میں آ اور تباہی سے ڈر. بہت جلد سب لذتیں تجھ سے چھین لی جائیں گی اور موت تجھے تیرے گھر سے زبردستی نکال دے گی. ہائے، سچی اور خلوص بھری توبہ کے ذریعے جس قدر گناہوں کا مداوع کر سکتا ہے کر لے، اور جہنم سے سلامتی کو ہی اپنا مقصد بنا لے. بہترین مجرم وہ ہے جو اپنے جرموں کا مداوع کر لے. مختصر سی زندگی ہے بھائیوں، نیکیاں کیجیے نہ غفلت کیجیے. حضرت سیدنا ابو معمر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ماہ شعبان نے عرض کی کہ یا ربی جعلتنی بین الشہرین عظیمین فما جعلتنی، یعنی اے میرے رب عز و جل، تو نے مجھے 2 عظمت والے مہینوں یعنی ماہ رجب اور ماہ شعبان کے درمیان رکھا ہے، تو تو نے میری کیا فضیلت رکھی؟ کہ ماہ شعبان نے عرض کی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا جعلت فیک تلاوت القرآن، یعنی میں نے تجھ میں قرآن پاک کی تلاوت رکھ دی. اللہ اکبر. اب اس سے بڑھ کر کوئی بات ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نصیب فرمائے. ایک کال لیتے ہیں پھر اس کے بعد انشاءاللہ قربان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں. جی کیا ہمارا درود پاک حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں؟ جی حضور، اس کے بارے میں بھی کچھ فرمائیے اور شعبان کے حوالے سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے، یہ بھی کچھ اس بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بالکل. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو اپنی امت کا درود پاک سنتے ہیں کہ حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ عام دنوں میں اللہ نے فرشتہ مقرر کیا ہے کہ وہ میری طرف درود پڑھنے والے کا درود پہنچاتا ہے، اور اس طرح کہ اس کا نام اور اس کے والد کے نام کے ساتھ. سبحان اللہ. کہ اس کا نام فلاں نام یہ ہے، ولدیت یہ ہے، آپ پر یا رسول اللہ درود پڑھا ہے. سبحان اللہ. اور فرمایا جمعے کا جو دن ہے اس دن جو درود پڑھتا ہے اس کو درود میں خود سنا کرتا ہوں. سبحان اللہ. بے شک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر امتی کا درود سنتے ہیں، لیکن ایک پروٹوکول ہوتا ہے نا، پروٹوکول ہوتا ہے، تو وہ پروٹوکول دیا جا رہا ہے کہ امتی پڑھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھ رہا ہے، اس درود کو اہتمام سے فرشتے کے ذریعے پیش کیا جا رہا ہے. اور جمعے کے دن کے لیے اسپیشل جو ہے وہ اس کی برکت بیان فرمائی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم درود پاک سنا کرتے ہیں. ہمارے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تو زندہ ہیں، اور ایسے زندہ ہیں کہ ان کے صدقے میں دوسروں کو زندگی ملا کرتی ہے. امام اہل سنت فرماتے ہیں نا، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حدیث مبارک ہے ان اللہ حرم علی الارض ان تأکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بے شک اللہ نے زمین پر حرام قرار دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسم کو کھائے. فنبی اللہ حی، بے شک اللہ کا نبی زندہ ہوتا ہے، یرزق، اسے رزق دیا جاتا ہے. کیا بات ہے. اب دیکھیں جن کے صدقے میں شہید زندہ ہے، سبحان اللہ. جن کے صدقے میں، یعنی ایک یہ بھی لڑ رہا ہے، یہ بھی لڑ رہا ہے، ایک یہ غیر مسلم ہے، ایک مسلمان ہے، صحیح. یہ لڑتا ہے، اس کے لیے حکم الگ ہے کہ وہ جہنمی. صحیح. اور یہ اگر وہ لڑکے اگر وہ مارا جاتا ہے، اس کے بارے میں کہ شہید اور یہ زندہ ہے. سبحان اللہ. حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تو مرتبہ اور مقام ہی کچھ اور ہیں. بہرحال جہاں تک آپ نے شعبان المعظم کی بات کی، تو شعبان المعظم کی جیسے کہ ثاقب بھائی ارشاد فرما رہے تھے نا کہ ہم شیڈول کو ترتیب دیں، اور جو نماز ہیں اگر ہم ہر نماز میں ایک ایک پاؤ پڑھ لیں تو واقعی بہت ہی آسانی کے ساتھ اچھا لگتا ہے. جیسے ایک دم رمضان آتا ہے نا تو قرآن پاک پڑھنا ہے بھائی، وہ شوکیس سے قرآن پاک نکلتا ہے، اللہ پاک روزانہ توفیق عطا فرمائے، تو پھر اب اس کا اہتمام ہوتا ہے. تو جب پڑھنے بیٹھتے ہیں تو یہ دکھ سا جاتا ہے، کیوں؟ عادت نہیں ہے. لیکن جب پڑھنے والا ہوگا نا، جس کی روٹین ہوگی، تب یقین کریے اس کا یہ گلا نہیں دکھے گا، اس کی سرور اور لذت محسوس ہوگی. بہرحال اس کے لیے میں یہاں پہ ایک جملہ عرض کروں گا کہ سمجھنے والے کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہی کافی ہے، میرے لیے بھی، ہم سب کے لیے بھی، کہ ابھی ہم جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر یقیناً ہم کسی کو رزق حلال کمانے سے نہیں روک رہے، ڈیفینیٹلی نہ ہم جو ہے دکانیں بند کروانے پہ جو ترغیب دلا رہے ہیں. ہمارا مقصد اس چیز پر موٹیویٹ کرنا ہے کہ جس طرح ایک عید سامنے آتی ہے تو وہ عید اور مال جو ہے وہ ہمیں موٹیویٹ کس طرف کر رہا ہوتا ہے، اور بھائی کمانا ہے بھائی، 12 گھنٹے لگانے اور یہ وہ. تو یہاں ہم اس طرح موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ جہاں ہماری رزق حلال کی طرف توجہ ہے، وہ توجہ بلکہ اس سے زیادہ توجہ ہمارے یہاں پر ہونی چاہیے. صحیح.
حضور جان عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، اللہ ارشاد فرماتا ہے جب میں بندے کے دل میں اپنی عبادت کا شوق دیکھتا ہوں سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اس کے امور دنیا کو اپنے ذمہ کرم پر لے لیتا ہوں۔ بات ہی ختم ہو گئی نا، تلاوت قرآن کی طرح، ان روزے کی طرح ذکر، آپ اس طرف آئے تو صحیح، وہ جو شوق ہے نا، یہ شوق کا مزہ ہی الگ ہوا کرتا ہے۔ ایک ہوتا ہے کہ ڈر کے کچھ کرنا، ایک ہوتا ہے شوق سے کچھ کرنا۔ جب بندہ اللہ کی عبادت کے لیے اپنے دل میں شوق پیدا کرتا ہے تو اللہ فرما رہا ہے میرے بندے تیرے امور دنیا میرے ذمہ کرم پر ہیں۔ اللہ تو بندے کو تو گھبرانا نہیں ہے، بندہ جو ہے وہ کرتے ہی چلا جائے، عبادت کے اندر لگا رہے، اللہ پاک برکت عطا فرماتا ہے۔ یہاں پر میں عرض کرنا چاہ رہا تھا، جو میں جملہ عرض کرنا چاہ رہا تھا نا، اس کی تمہید تھی وہ یہ کہ جس طرح ہم امور دنیا کے لیے اہتمام کرتے ہیں نا، صحیح، وہ جس طرح ابھی ہم کر رہے ہیں وہ اہتمام ہم اپنے امور آخرت، تلاوت قرآن، روزہ نماز، ذکر اللہ کے لیے کر لیں۔ یہ تمام باتیں جو ہم سے نہیں ہوتی ہیں نا، یہ تمام باتیں نہایت آسانی سے ہونے لگ جائیں۔ ماشاءاللہ، بہت اچھی ترغیب یہ ارشاد فرمائی۔ اچھا، میرا ذہن یہاں پر جو ہے نا وہ ابھی ایک بات کی طرف یہ گیا ہے کہ دیکھیے ماہ رمضان المبارک آتا ہے، آپ کام کاج کریں، آپ سب، اللہ آپ کو خوب برکت دے، اللہ آپ کو غیب سے روزیاں عطا کرے، مگر دیکھیے یہ ماہ رمضان المبارک یہ عبادت کا مہینہ، تلاوت کا مہینہ اور لوگوں کی ایک ضروریات کا یہ مہینہ ہے۔ اس میں میں بالخصوص ہماری تاجر برادری، بزنس مین کمیونٹی سے گزارش کرتا ہوں کہ دنیا بھر کے ادیان اور اپنے ایکٹیویٹیز کی اپنے اس کے اوپر جو ہے نا وہ سیل لگائیں اور یہ سب کچھ کریں، ٹھیک ہے نا، اور اتنا بڑا ہمارا ایونٹ ماہ رمضان ہے، ہم منافع کمانے کے لیے کوشش کریں۔ دیکھیے ایک اکنامکس کا ایک اصول یاد رکھیے گا کہ اگر چیز کم منافع پر اور نقد بیچیں گے نا تو یہ یوں سمجھے کہ جو لیکویڈیٹی جو ہے نا، بکری جو کہتے ہیں، لیکویڈیٹی جسے کہتے ہیں، وہ آپ کی بڑھے گی اور آپ دوبارہ کوئی بڑا پروڈکٹ خریدنے میں، بڑی آئٹم زیادہ خریدنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ اس کے ساتھ بھی ویسے کریں تو اور بڑھ جائے گا۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے میں آپ 2 کپڑوں کے ساتھ تشریف لائے تھے، اتنے بڑے تاجر تھے، تو جس کے ساتھ آپ کا مواخات ہوا، یعنی آپ کا بھائی بنایا گیا، تو اس نے کہا کہ حضرت یہ زمینیں لیجیے، اس پہ کاشت کیجیے۔ آپ نے فرمایا ہم تاجر ہیں، ہمیں بازار کا راستہ بتا دو۔ تھوڑے ٹائم میں آپ کے گھر ہو گئے ہو، مال آپ کا مدینے میں آتا، دھوم مچ جاتی۔ تو کسی نے آپ سے پوچھا کہ آپ کے مالدار ہونے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ میرا راز یہ ہے کہ میں کم منافع پر نقد میں چیز بیچ دیتا ہوں۔ کیا بات ہے۔ آخری چند منٹیں ہیں جی حضور، ایک آدھ منٹ میں ارشاد فرمائیں کہ یہ مسلمانوں کی خیر خواہی کے حوالے سے آپ کے کیا جذبات؟ اسی بات کو میں آگے لوں گا۔ اصل حاجی فضیل بھائی، گزارش یہ ہے کہ اس کے لیے یہ کس طرح ہو، یہ جذبہ ملے کہ جب دیگر ادیان اپنے ایونٹس آئیں تو وہ کیا کچھ نہ کریں، تو ہم یہ کیسے کریں؟ فقط یہ ہے کہ اپنے اندر احساس پیدا کریں، اپنے مسلمان بھائیوں کا احساس پیدا کریں کہ دیکھیں ہم تو بڑے سکون سے نفع بھی کما لیں گے، آپ کمائیں، نفع کمائیں۔ جس طرح بھی فضیل بھائی بتا رہے تھے کہ ہم تھوڑے منافع پر اگر ہم نقد چیز بیچیں گے تو ہمیں زیادہ فائدہ ہوگا، بیچیں، آپ نفع بھی حاصل کریں، لیکن آپ اتنا تو غور کریں ہم سکون سے بیٹھ کر اپنے دسترخوان پہ اپنے بچوں کے ساتھ بہت کچھ کھا رہے ہیں، ہزار نعمتیں ہمارے پاس ہیں، کئی قسم کے مشروبات ہوں گے، کئی قسم کے پھل ہوں گے، کئی قسم کے کھانے ہوں گے، شاید ہمارے ہی محلے میں، ہمارے ہی رشتہ داروں میں، ہمارے ہی قوم میں، ہمارے ہی قبیلے میں وہ گھرانہ بھی ہوگا کہ جس کے پاس شربت تو نام کا بھی نہیں ہوگا، شاید وہ چینی پانی میں ڈال کے اور وہ پی رہے ہوں گے بمشکل، وہ بھی بچوں کی ضد پر، اور ان کے پاس کھانے کے لیے فروٹ تو کجا، روٹی تک بھی نہیں ہوگی۔ ان لوگوں نے بھی روزہ رکھنا ہے، ان لوگوں نے بھی افطاریاں کرنی ہیں۔ صحابہ اکرام کا جو معمول تھا وہ زکوٰۃ اس لیے نکال دیتے تھے کہ یہ غریب فقراء جو ہیں وہ رمضان کی تیاری کریں۔ ہم اپنے اندر یہ جذبہ پیدا کریں، احساس پیدا کریں کہ انشاءاللہ ہم بھی اپنے بزرگان دین کے اس طریقے کو اپنائیں گے اور انشاءاللہ مسلمان بھائیوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آیا، رمضان کا پہلا روزہ تھا، ایک سیٹ صاحب فروٹ خریدنے آئے تو ان کو بتایا کہ بھائی کیلے 100 روپے درجن اور سیب 250 روپے کلو اور یہ چیز جو ہے نا وہ 150 روپے کلو۔ اتنے میں جو ہے وہ اچانک ایک عورت، برقع پوش عورت جو ہے نا وہ خریداری کرنا ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ کیلے 20 روپے درجن ہیں، یہ ہیں۔ تو وہ سیٹ صاحب تو دنگ رہ گئے، یہ کیا اس کو بولا کہ یہ کیا ہو گیا، لے جانے دیا چیزیں۔ پھر اس فروٹ والے کے اوپر چڑھائی کر ڈالی کہ اتنا منافع کماتے ہو، یہ کرتے ہو کرنا۔ بولا بھائی پہلے میری بات توجہ سنو، بات دراصل یہ کہ یہ تو کئی مرتبہ آ چکی، اور اس نے کہا کہ بھائی اپنے مجھے جو ہے نا یہ فروٹ کی قیمت سن کے چلے جاتی تھی، آج پہلا روزہ تھا
تو میں نے کہا آج بھی یہ چلے جائے گی، اس کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ہے۔ لہٰذا میں نے آج بالکل اس کو ایسی قیمت دی کہ اس نے کہا وہ اتنے سستے ہو گئے، اور یہ لے کر جو ہے گھر چلے گئی، تاکہ آج اس کے گھر میں بھی بچے جو ہے وہ افطار یہ پھل سے کر لیں۔ تو بتائیے اللہ ہمیں نصیب کرے، اللہ تعالیٰ ایسے جو ہے وہ تاجروں کی کثرت کرے، اور اللہ عز و جل ہم سب کو مسلمانوں کی خیر خواہی کا جذبہ عطا فرمائے۔ وقت اختتام پذیر ہوتا ہے، ماشاءاللہ ہمارے مبلغین نے بڑے اچھے اچھے مدنی پھول دیے، اللہ تعالیٰ ان کے علم میں، عمر میں، عمل میں وسعتیں ہیں، برکتیں عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے سلسلے دیکھتے رہیے، آمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رحمت یہ لائے سفینے ہیں برکت والے مہینے